بزرگان محترم اور میرے عزیز طلباء، ہم اور آپ سب جنت سے آئے ہیں اور جنت میں جائیں گے۔ ہمارے ہاں دوسرا آپشن نہیں ہے کہ یا فریقٌ فی الجنہ و فریقٌ فی السعیر۔ یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں کہ پتہ نہیں جنت میں جائیں گے، پتہ نہیں جہنم میں جائیں گے۔ بات یہ کہ ہم لوگ سب جنت میں جائیں گے۔ جنت سے آئے ہیں، جنت میں جانا ہے، اور جنت میں جو جانا ہے ہمیں اپنے ایمان کے بل بوتے پر جانا ہے۔ جنت میں جو داخلہ ہوگا ایمان کی وجہ سے ہوگا۔ جو بھی مومن ہوگا جنت میں جائے گا، جس کے بھی عقائد صحیح ہوں گے، جس کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ ایمان صرف کلمہ طیبہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، ایمان نام ہے تمام تمام عقائد کے صحیح کرنے کا۔ وہ عقیدہ اللہ سے متعلق ہو، رسول سے متعلق ہو، دیگر انبیاء سے متعلق ہو، فرشتوں سے متعلق ہو، جنت جہنم سے یا تقدیر سے متعلق ہو، جتنے بھی ہمارے عقائد ہیں وہ ہمارے صحیح ہوں، اس کا نام ہے ایمان۔ تو ایمان جس کے پاس ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن جنت کے اندر جو درجات ہیں اور جنت کی جو نعمتیں ہیں جس کو آپ لوگ سنتے رہتے ہوں گے، وہ ملیں گی اعمال کے بلبوتے پر۔ اعمال سے ملتا ہے ثواب، تو یوں کہیے ثواب کے بلبوتے پر۔ جس کے پاس جتنا ثواب ہوگا، جس کو ہم نیکیاں کہتے ہیں، جس کے پاس جتنی نیکیاں ہوں گی، اس کو اگر دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ جس کے پاس آخرت کی کرنسی ہوگی، اس کو وہاں کی اتنی زیادہ نعمتیں ملیں گی۔ اب جس کو جتنی نعمتیں چاہیے وہ وہاں کی کرنسی جمع کر لے، نعمتیں مل جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے، واپسی میں جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، محمد اپنی امت کو جا کر سب سے پہلے تو میرا سلام کہنا، وعلیکم السلام، اور پھر یہ کہنا اپنی امت سے کہ الجنت قیعان، جنت ایک چٹیل میدان ہے، تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم بنوا کر آؤ گے۔ دنیا میں نیک اعمال کر کے آؤ گے تو اس کی بنیاد پر تمہیں یہاں نعمتیں ملیں گی، ورنہ یہاں پر تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ کچھ فرشتے دوسرے فرشتوں کو دیکھیں گے کہ وہ جنت کے اندر محل بنا رہے ہیں، تو وہ دیکھنے والے فرشتے ان بنانے والوں سے پوچھیں گے کہ تم یہ محل بنا رہے ہو، کس کے لیے بنا رہے ہو؟ بتا دیں گے فلاں مومن ہے، دنیا کے اندر ہے، اس کے لیے بن رہا ہے محل۔ پوچھنے والے فرشتے اپنے کسی کام میں ہوں گے، وہ چلے جائیں گے۔ جب واپس وہاں سے گزریں گے تو دیکھیں گے کہ وہ محل بنانے والے فرشتے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور محل کی تعمیر بند۔ تو فرشتے بڑے حیران ہوں گے، اسے پوچھیں گے کہ تم یہ مکان و محل بنا رہے تھے، تم نے اس کی تعمیر کیوں بند کر دی؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اس نے اعمال کا مٹیریل بھیجنا بند کر دیا، ہم نے تعمیر بند کر دی۔ وہ جب تک اعمال کرتا رہا ہم بناتے رہے، اس نے اعمال بند کر دیے، ہم نے محل کی تعمیر بند کر دی۔ آسان سا فارمولہ ہے۔ تو جس کو بھی جنت میں محل چاہیے، باغات چاہیے، بس اعمال کریں اور وہاں کے لیے اپنے لیے محل اور وہاں کے باغات تیار کریں۔ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا، حدیث کے اندر واضح لکھا ہوا ہے، جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا تو اس کو جنت میں ایک محل ملے گا۔ 20 مرتبہ پڑھے گا 2 محل، 30 مرتبہ پڑھے گا تو 3 محل، ہر 10 مرتبہ پر ایک محل۔
تو جب یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سامنے بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے حضور پھر تو ہم بہت سارے محل بنا لیں گے، کیا مشکل ہے؟ 10 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا تو کوئی مشکل نہیں ہے، بمشکل 2-3 منٹ بھی شاید نہ لگے، ہم تو بہت سارے محل بنا لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس سے زیادہ دینے پر قادر ہے۔ کتنے بناؤ گے محل کہ اللہ میں تھک جائیں گے؟ اللہ میں تھکتے نہیں ہیں۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ کتنے بناؤ محل بناؤ، اللہ دے گا۔ اور ہر ایک سبحان اللہ اور ایک الحمدللہ کے اوپر ایک درخت لگتا ہے، اور اتنا بڑا درخت کہ اس کے سائے میں 100 سال بھی چلتے رہو تو ختم نہ ہو۔ ایک دن میں پڑھا رہا تھا موقف علیہ کے اندر ہدایہ، تو میں نے شاگردوں سے کہا، میں نے کہا بھائی 10 قل اللہ پڑھنے پر محل ملتا ہے، اور جو ہے وہ ایک سبحان اللہ الحمدللہ پر ایک درخت لگتا ہے، اور جتنے زیادہ درخت ہوں گے تو وہ اچھا بڑا باغیچہ بنے گا۔ تو بھائی محل 8 10 15 20 25 بنوا لو، بس کافی ہے۔ ذکر کیا کرو زیادہ، تاکہ زیادہ ذکر کرو گے زیادہ درخت لگیں گے، زیادہ تمہارا باغیچہ بنے گا، تو وہ تمہیں وہاں پر ٹہلنے کے لیے کام آئے گا، واک کرنے کے لیے کام آئے گا، تو زیادہ تسبیحات پڑھا کرو۔ تو ایک لڑکا ذرا بے تکلف تھا، کہنا پوچھتا جی ہم تو محل زیادہ بنائیں گے، محل زیادہ بنائیں گے۔ میں نے کہا پھر وہ ٹہلنے کے لیے کام آپ کے باغ میں آ جائے گا۔ اتنا یقین ہے اس بات پر کہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنے پر باغ بنے گا، اور جس کو باغ چاہیے بنا لے، یہاں کچھ نہیں ہے، جتنی محنت کرے گا وہاں پائے گا، وہ منزل دبا جائے گا۔ تو بہرحال طلباء عزیز اپنے علم دین حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یہ خاص طور سے ان کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ اعمال کی طرف بھی آئیں، علم کے ساتھ عمل۔ بزرگان دین بتاتے ہیں کہ شاید حدیث بھی ہے کہ علم آتا ہے پھر وہ عمل کو آواز دیتا ہے، آؤ تم بھی آؤ، علم اور عمل کی جوڑی ہے، عمل کو آواز دیتا ہے۔ اگر عمل بھی آ گیا تو علم باقی رہتا ہے، اور اگر عمل نہیں آیا تو علم بھی رخصت ہو جاتا ہے کہ میں کیا نام جب تم عمل ہی نہیں کرتا۔ اس لیے اعمال جو ہے نا وہ کسوٹی ہے۔ میرا عالم یہ کوئی علم نہیں ہے، علم کہتے ہی اس کو جس پر عمل ہو، عالم کہا ہی اسی ہو جاتا ہے جو اپنے علم پر عمل کر رہا ہو۔ تو بڑا مرنے کے بعد قیامت کے دن اعمال کام آئیں گے۔ مرنے والا جب مرتا ہے تو رشتہ دار آپس میں پوچھتے ہیں ماں اخرا فلان، یہ فلانا مر گیا، اس نے پیچھے کتنا مال چھوڑا، اور جو فرشتے ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں ماں قدم فلان، اس شخص نے اپنے اعمال آگے کیا بھیجے، وہ اعمال پوچھ رہے ہوتے ہیں، وہ پیسے اور رقم پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر اعمال کی قدر ہے، بس اعمال کی قدر۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال کے بعد وہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے 3 سوال جواب ہوتے ہیں، اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے پاس ایک شخص آتا ہے قبر کے اندر، نہایت حسین جمیل خوبصورت سفید کپڑے، جیسے آپ لوگ ماشاءاللہ، میں نے بہت عرصے بعد سفید کپڑوں کی جماعت دیکھی، بالکل فرشتے والے ہو رہے تھے ماشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ تو حسین و جمیل خوبصورت کپڑے سفید، خوشبو آ رہی ہیں، وہ قبر کے اندر آتا ہے، اور آتا ہے تو وہ جو مردہ ہے، اب تو خیر وہ زندہ ہو چکا دوبارہ، وہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کون ہو، بہت اچھے لگ رہے ہو، تمہیں دیکھ کر تو بڑی انسیت معلوم ہو رہی ہے، تمہارے کپڑوں سے خوشبو آ رہی ہے، کتنے عمدہ کپڑے پہن رہے کہ ہو کون تم؟ تو وہ آدمی جواب دیتا ہے انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، کہ تو زندگی بھر نیک عمل کرتا رہا، آج اللہ نے میری شکل دی ہے، اب میں تیرے ساتھ یہاں رہوں گا، تیرا دل بہلاؤں گا۔ وہ جو آتا ہے نا حدیث کے اندر کہ قبر کہتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، ہوگا کسی کے لیے، اعمال کرنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ عمل کرنے والوں کے لیے تو عمل صالح ایک مجسم انسان بن کر اس کا دل بہلانے کے لیے اس کے ساتھ قیامت تک قبر کے اندر رہے گا۔ عمل چاہیے، عمل بس۔
مفتی حضرت علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بیان کر رہے تھے کہ کہنے لگے کہ نا قبر کے اندر سب کو معلوم ہے کہ 3 سوال ہوتے ہیں، اس کے 3 جواب دیتا ہے مردہ، لیکن وہ سوال کرنے والے منکر نکیر ہوتے ہیں، ان کے آنے سے پہلے ایک آدمی آتا ہے، ابھی منکر نکیر نہیں آئے سوال جواب کے لیے، پہلے ایک آدمی آ جاتا ہے قبر کے اندر، اتنے میں منکر نکیر آ جاتے ہیں۔ تو منکر نکیر تو پہلے اس سے پوچھتے ہیں کہ تو کون ہے، تو یہاں کیا کر رہا ہے اس کی قبر کے اندر؟ تو وہ کہتا ہے کہ تم ایسے کیا، تم اپنا کام کرو، تمہارا کام 3 سوال کرنے ہیں نا، کرو سوال کرو، جاؤ یہاں سے، تمہارے ایسے کیا بحث ہے کہ میں کون کہاں سے آیا۔ خیر وہ پھر 3 سوال کرتے ہیں مردے سے، مردہ 3 سوالوں کے جواب دیتا ہے، اور جواب دیتا ہے تو وہ 3 جو 2 فرشتے آئے تھے وہ چلے جاتے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد اب وہ جو پہلے ایک آدمی آیا تھا وہ بھی واپس جانے لگتا ہے، اچھا بھائی میرا کام پورا ہو گیا میں جا رہا ہوں۔ تو میت اس کو روک لیتی ہے، اس سے پوچھی تو ہے کون، کہاں سے آیا تھا، کس کام کے لیے آیا تھا؟ کہنے لگا وہ آدمی کہنے لگا کہ میں جو ہوں نا وہ تمہاری فجر کی 2 سنتیں ہوں، تم جو دنیا میں فجر سے پہلے 2 سنتیں پڑھتے تھے نا، اللہ نے آج مجھے وہ 2 سنتوں کو میرا جسم دیا ہے، مجھے مجسم بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے، اور بھیجا اس لیے تھا مجھے اللہ نے کہ تم سے 3 سوال ہوں گے جو منکر نکیر کریں گے، اگر کسی سوال کے جواب دینے میں تم سے اگر کہیں بھول چوک یا کوئی غلطی ہوگی تو میں بتاؤں گا۔ میں بتانے کے لیے آیا تھا کہ دیکھو اس کا جواب یہ ہے، دیکھو اس کا جواب یہ ہے، الحمدللہ تم نے جواب دے دیا، اب میرا کام ہو گیا، میں جا رہا ہوں، خدا حافظ۔ اب یہ فجر کی 2 سنتیں کیا ہے؟ عمل ہے، بات چل رہی ہے عمل کی، کوئی بھی عمل ہوگا قیامت میں کام آئے گا، مرنے کے بعد کام آئے گا۔ حضرت امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے، سنا وہ ہوگا حضرات کا، تازہ کر دوں گا کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا ابتدائی جو دور ہے ذرا شراب کباب اور ذرا عیاشی کا دور تھا۔ تو اس زمانے کا بتاتے ہیں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہ پیسہ بہت تھا، باپ کا انتقال ہو گیا، میراثت میں مجھے بہت پیسہ مل گیا، پیسہ کون سی نماز، کیسا روزہ، کیسا دین، تو دین تو تھا نہیں میرے پاس، بس شرابیں پیتا تھا، عیاشیاں کرتا تھا۔ اس زمانے میں نے ایک باندی خریدی، باندی سے پھر میری ایک بیٹی پیدا ہوئی، بیٹی بڑی خوبصورت تھی، پھر وہ بیٹی بڑی ہوتی چلی گئی، جب وہ 2 سال کی ہوئی تو مجھ سے باتیں کرنے لگی، میں گھنٹوں بیٹھ کر اپنی بیٹی سے باتیں کیا کرتا تھا، اس کی باتیں مجھے بہت اچھی لگتی تھی، مجھے اپنی بیٹی سے بڑی محبت تھی، لیکن اللہ کی شان میری بیٹی بیمار ہو گئی، میں نے اس کی بیماری اور اس کے صحت کے اوپر پانی کی طرح پیسہ بہایا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ مرض بڑھتا ہی گیا جو دوا کی، وہ مرض بڑھتا گیا، آخر وہ صحت یاب نہ ہوئی اور ایک دن اس کا انتقال ہو گیا، اور میں بڑا غمگین تھا، بہت غمگین حالت میں رہنے لگا۔ ایک دن میں اسی اپنی بیٹی کے غم میں تھا، غم کرتا آخر میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا، خواب کے اندر میں نے دیکھا کہ میدان حشر قائم ہو گیا، قیامت آ گئی، سب لوگ اپنے اپنی قبروں سے نکل رہے ہیں، کہتے میں بھی نکلا، میں جیسے اپنی قبر سے باہر آیا تو مجھے اپنے پیچھے سے بہت خطرناک قسم کی بنبناہٹ کی آواز آئی، میں نے جو پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا اژدہا منہ کھولے ہوئے وہ میری طرف لپک رہا ہے اور مجھے کاٹنے کے لیے آ رہا ہے۔ میں اس کو دیکھ کے بڑا خوفزدہ ہوا اور میں بھاگا، میں بھاگتا چلا گیا، راستے میں مجھے بڑے میاں ملے، نہایت ضعیف، نہایت کمزور، سفید کپڑے پہنے ہوئے، خوشبوئیں اس کے بدن سے آ رہی تھی، لیکن تھے بڑے کمزور۔ میں نے کہا بڑے میاں دیکھ رہے ہیں یہ اژدہا میرے پیچھے لگا ہوا ہے، خدا کے لیے میری جان چھوڑاؤ۔ وہ کہنے لگا میں کمزور ہوں، میں تو ناتواں ہوں، میرے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ میں تمہیں اس سے بچا سکوں، تم بھاگتے چلے جاؤ، شاید تمہارا کوئی مسئلہ حل ہو جائے۔ کتنے میں بھاگتے چلا گیا، آگے پہاڑی آئی، میں پہاڑی کے اوپر چڑھا، پہاڑی کے اوپر پہنچا تو وہاں دیکھا کہ پیچھے آگ جل رہی ہے، جہنم کی آگ نظر آئی، تو مجھے ایک دم کسی نے اشارہ کیا اور یوں کہا کہ چل یہاں سے، تو ان میں سے نہیں ہے۔
اور یہ کہا تو میں پھر پہاڑی سے واپس پلٹا، پھر میں واپس اسی راستے سے واپس آ رہا تھا، پھر وہ بڑے میاں مجھے ملے، اور بڑے میاں سے میں نے پھر درخواست کی کہ بڑے صاحب آپ سے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میری جان چھوڑاؤ، یہ اژدہا میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ تو بڑے میں کہنے لگے تم دیکھ رہے ہو کہ کتنا کمزور ہوں، تمہارے لیے کیا کام آ سکتا ہوں، اچھا ایسا کرو یہ سامنے 2 پہاڑیاں ہیں نا، ان پہاڑی پر چلے جاؤ۔ اس پہاڑی پر مسلمانوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، یعنی چھوٹے بچے جو بچپن میں مر گئے وہ امانتیں ہیں مسلمانوں کی، وہ وہاں رکھی ہوئی، شاید تمہاری بھی کوئی امانت ہو اس کے اندر اور تمہارے وہ کام آ جائے۔ کہتے میں بھاگتے چلا گیا، میں پہاڑی پر چڑھ گیا، جیسے میں پہاڑی پر اوپر چڑھا تو وہاں فرشتے بیٹھے ہوئے تھے، فرشتوں نے آواز دی بچوں کو، بچوں سب باہر آ جاؤ، اور نیچے منزل کے سارے بچے باہر آ گئے، لیکن وہ میں نے پھر اپنی بیٹی کو تلاش کرنا چاہا، وہ اس میں نہیں تھی، پھر فرشتوں نے اوپر والی منزل پر آواز لگائی کہ جتنے اوپر کے بچے سب نیچے آ جائیں۔ جب سب بچے نیچے آئے تو میری بیٹی بھی ان میں تھی، میری بیٹی نے مجھے دیکھتے ہی وہ دوڑی اور ابا کہہ کر وہ مجھ سے آ کر لپٹ گئی، اور میری گود میں میں نے اس کو گود میں اٹھا لیا، اور وہ اژدہا میرے بالکل قریب آ چکا تھا۔ جب میری بیٹی نے اس اژدہے کو دیکھا تو اس نے پیچھے سے اس اژدہے کو شش کر کے جو آواز دی، وہ اژدہا منہ موڑ کر واپس چلا گیا، عذاب ٹل گیا۔ میں نے پوچھا بیٹا یہ اژدہا یہ کیا تھا؟ یہ اژدہا میرے پیچھے لگا ہوا تھا، کیا تھا؟ کہنے لگی ابا یہ آپ کے برے اعمال تھے، یہ آپ کے گناہ تھے، آپ نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ یہ گناہ اس طاقتور اژدہے کی شکل میں تھا، اور یہ آپ کو جہنم میں گرانا چاہ رہا تھا۔ تو بیٹا وہ جو راستے میں مجھے بڑے میاں ملے تھے، سفید کپڑے میں خوشبو آ رہی تھی، ابا وہ آپ کے نیک اعمال تھے۔ وہ جو تھوڑا بہت آدمی کچھ بھی کتنے بھی گنہگار ہو، تھوڑا بہت تو کبھی نیکی کر ہی لیتا ہے، کبھی اس کے منہ سے سبحان اللہ نکل جاتا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو نیک اعمال ہوتے ہیں۔ تو وہ آپ کے نیک اعمال تھے، لیکن آپ کے نیک اعمال اتنے تھوڑے تھے کہ وہ نیک اعمال آپ کے انتہائی کمزور بوڑھے آدمی کی شکل میں تھے، اس لیے وہ اس اژدہے کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن ابا پھر بھی وہ کمزور اعمال، وہ بڑے میاں پھر بھی آپ کے کام آ گئے، اور انہوں نے آپ کو بچنے کا راستہ بتا دیا، اور آپ یہاں پر آ گئے، اور اب آپ بچ گئے۔ کام پھر بھی نیک اعمال آئے، یہ بتانا مقصد ہے۔ کام کون آیا؟ وہی بڑے میں کام آئے، وہ کمزور نہیں جو تھوڑا سے عمل تھے، کام وہی آئے، اور اس نے آ کر بچنے کا راستہ بتا دیا۔ تو آخرت میں کام اعمال آئیں گے، بس اپنے لیے اعمال کے کرنے کو لازم کرنے، لازم کچھ بھی ہے اعمال نہیں چھوڑنے۔ قبر کے اندر عذاب قبر آتا ہے، دائیں طرف سے آتا ہے۔ اگر اس مردے نے دنیا کے اندر نمازیں پڑھی ہیں تو دائیں طرف نمازیں جو ہے وہ آڑ بن جاتی ہیں، تمہارے لیے یہاں سے اس کو عذاب دینے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ پھر وہ بائیں طرف سے آتا ہے، تو اگر اس مردے نے روزے رکھے ہوتے ہیں، روزے آڑے بن جاتے ہیں، تمہارے لیے یہاں سے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ پھر وہ سر کی طرف سے عذاب آتا ہے، تو اگر اس نے قرآن کریم پڑھا ہوتا ہے، ذکر اذکار کیا ہوا ہوتا ہے، تو وہ تسبیحات ذکر اذکار وہ آڑے بن جاتے ہیں، تمہارے لیے یہاں سے بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ پھر وہ پاؤں اس کی طرف سے آتا ہے اور وہاں سے عذاب دینے کے لیے آگے بڑھتا ہے، تو اللہ کے راستے میں صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، مسجد بنانا، مدرسے بنانا، بیواؤں کی خدمت کرنا، یتیموں کے اوپر خرچ کرنا، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ وہاں پر آڑے آ جاتا ہے اور اس عذاب کو وہاں سے بھگا دیتا ہے، اور عذاب جو ہے وہ نا امید ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے، اور یہ قبر کے اندر مردہ بڑے سکون سے پڑا ہوتا ہے۔ کیا کام آیا؟ عذاب سے کس نے روکا؟ اعمال نے روکا۔ ایک طرف سے نماز ایک عمل ہے، دوسری طرف سے روزہ ایک عمل ہے، تیسری طرف سے قرآن ایک عمل ہے، چوتھی طرف سے صدقہ خیرات ایک عمل ہے۔ اعمال کام آئے اور وہ مردہ سکون سے اپنی قبر میں پڑا ہے۔ کام اعمال آئیں گے، بس نہ باتیں کام آئیں گی، نہ بیوی بچے کام آئیں گے، نہ یہ عہدے کام آئیں گے، اعمال کام آئیں گے۔ حشر کے میدان میں جب بندہ نکلے گا اپنی قبر سے اور حشر کے میدان کی طرف جائے گا، تو بعض ایسے اللہ کے نیک بندے ہوں گے جنہوں نے تیسرے کلمے کو اپنا معمول بنایا ہوگا۔
تیسرا کلمہ، تیسرے کلمے میں 5 کلمے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 5 کلمے ہیں۔ مردہ جب قبر سے نکلے گا اور حشر کے میدان کی طرف جائے گا تو یہ 5 کلمے اس کے لیے 5 طرف سے باڈی گارڈ بن جائیں گے۔ سبحان اللہ دائیں طرف آ جائے گا، الحمدللہ بائیں طرف آ جائے گا، لا الہ الا اللہ سامنے آ جائے گا، اللہ اکبر اس کے سر کے اوپر آ جائے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ اس کے پشت پر آ جائے گا۔ 5 باڈی گارڈ کے بیچ میں یہ وہ بھی مسلح ان کے بیچ میں چلتا ہوا جائے گا تاکہ کوئی عذاب اس کے قریب نہ آ سکے۔ تو عذاب سے بچانے والا کون ہوا؟ عمل، سبحان اللہ کا عمل، الحمدللہ کا عمل، لا الہ الا اللہ کا عمل، اللہ اکبر کا عمل، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا عمل۔ عمل کمائیں گے بس، عمل کمائیں گے۔ ایک دوسرے کا انتقال ہونے لگا، ان کی بہن آئی، آ کر دیکھا کہ بھائی کا انتقال ہو رہا ہے، رونے لگیں۔ بھائی نے کہا روتی کیوں ہے؟ روتی کیوں ہے؟ روئے اس پر نا جو خالی ہاتھ جا رہا ہو۔ میں نے اس کونے پر بیٹھ کر 24,000 قرآن کریم ختم کیے، میرے پاس 24,000 قرآن کریم کا عمل موجود ہے، مجھ پر کیوں رو رہی ہے؟ تو اعمال کر کے جائیں گے نا تو کسی کو رونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کی، کہنے کہ دیکھیں جب یعنی انہوں نے ایک شخص کو مخاطب کر کے گویا کہا کہ جب تم پیدا ہوئے تھے نا، سب کو پتہ ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ رو رہا ہوتا ہے، اور بعض بچے اتنے رو رہے ہوتے ہیں کہ پورا ہسپتال انہوں نے سر پہ اٹھایا ہوا ہوتا ہے، چیختا ہے بچہ۔ تو کہنے لگے دیکھ تو جب پیدا ہوا نا تو رو رہا تھا، اور تیرے ابا، تیری اماں، چچا، تایا، ماموں جتنے رشتہ دار تھے وہ سب آئے ہوئے تھے اور سب ہنس رہے تھے، ہاں دیکھا ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہوا، میرا بھتیجا پیدا ہوا، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، گلاب جامن کھلائے جا رہے ہیں، اور سب خوش ہو رہے ہیں، سب ہنس رہے ہیں، اور تو رو رہا ہے۔ اب تو زندگی اپنی دنیا میں ایسی گزار کہ جب تو یہاں سے مرے تو سب لوگ رو رہے ہو اور تو ہنس رہا ہو، تو ہنستا ہوا جا رہا ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا، ہنس رہے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ کون سا ہنسنے کا مقام ہے؟ کہنے لگا کہ کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی تو میں کیوں نہ ہنسوں۔ اعمال ہوں گے تبھی آدمی ہنسی خوشی یہاں سے جائے گا۔ ایک بزرگ نے قسم کھا لی تھی اس وقت تک نہیں ہنسوں گا جب تک کہ میں اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لوں۔ قسم کھا لی نہیں ہنسوں گا۔ انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد کفن میں لپٹے ہوئے تھے، ہنس پڑے، تب ہنسے۔ کیا مطلب نکلا؟ مرنے کے بعد ان کو ان کا ٹھکانہ دکھا دیا گیا کہ تم جنت میں جاؤ گے۔ اللہ، تو بھائی اعمال جمع کرو، اعمال سے مفر نہیں ہے، کسی بھی قیمت پر مفر نہیں ہے۔ یہ طلباء جو ہوتے ہیں نا سنت نہیں پڑھی، نفل نہ پڑھے، بیٹھے رہے، یہ بھی عمل بتا دیں۔ مولانا بتا رہے، میں تو پتی باتیں بتا رہا ہوں، میں تو سبحان اللہ کی بات کر رہا ہوں، الحمدللہ کی بات کر رہا ہوں۔ مولانا بتا رہے ہیں کہ ہمارے بعض طلباء سنتیں نہیں پڑھتے، سنتیں موقدہ ہوتی ہیں، پکڑ ہوگی، ملت تو کجا الٹا پٹائی ہوگی، لیکن کم از کم سنت موقدہ کو تو چھوڑنے کا تصور ہی نہ کریں۔ فجر کی نماز سے پہلے اتنا پہلے پہنچے کہ 2 رکعت سنت لازمی، اس کو تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا، وہ تو سوالات کے جوابات بھی درست کرنے آئے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ جتنی سنتیں ہیں میں طلباء عزیز سے مولانا کی طرف سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس کو بالکل نہ چھوڑیں، سنتوں کے عادی بنیں، اور ساتھ ساتھ نوافل ہوں تو نور علی نور پیدا ہوتا ہے علم کے اندر۔ نیک عمل کرنے سے علم کے اندر نور، علم کے اندر جلا پیدا ہوتا ہے۔ ایک نیک عمل طالب علم کو لے لو اور ایک فاسق طالب علم کو لے لو، دونوں کے پڑھنے میں سمجھنے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ نیک کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے، اس لیے اعمال اپنے ساتھ لے لیں، نیک اعمال کریں، لا الہ الا اللہ۔ دیکھیے حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک شخص کو لایا جائے گا حشر کے میدان میں، 99 دفتر اس کے گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، مشہور حدیث ہے، اور وہ سوچ رہا ہے کہ جب میرے 99 دفتر بھرے ہوئے اور وہ گناہوں کے پردے میں رکھے ہوئے ہیں، گناہوں کا پردہ جھکا ہوا ہے، نیکیوں کا پردہ خالی پڑا ہوا ہے، اوپر جا رہا ہے، ابھی فیصلہ ہوگا میرے لیے جہنم میں جانے کا، تو اللہ پاک فرشتوں سے کہیں گے بھائی دیکھو کوئی اس کی نیکی ویکی دیکھو کوئی نکل آئے،
تو پھر کہیں گے ہاں اللہ میں ایک نیکی ہے اس کی، کہ بھائی لاؤ وہ بھی، اور نیکی کے پردے میں رکھو۔ ایک پرزہ لایا جائے گا، حدیث القرطاس کے نام سے مشہور یہ بھی، پرزہ لایا جائے گا اور ایک پرزہ لا کر اس نیکی کے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ جیسے ہی وہ پلڑے میں رکھیں گے وہ نیکی کا پلڑا جھک جائے گا، وہ 99 دفتروں والا جو پلڑا ہے وہ اوپر اڑ جائے گا اور اس کے لیے جنت میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ جا بھی تو جنت میں جا، وہ حیران رہ جائے گا، ابھی تو 99 دفتر گناہوں کے بھرے ہوئے اور ایک ہی پرزے سے میرا کام ہو گیا، کیا ہے کیا اس پرزے کے اندر؟ تو اس کو پرزہ دکھایا جائے گا، اس پرزے پر لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخلاص سے پڑھا ہوا ایک لا الہ الا اللہ بھی اتنا بھاری ہے کہ وہ 99 گناہوں کے دفتر پر بھی بھاری ہے۔ ابھی کیا ہے لا الہ الا اللہ؟ عمل ہے، عمل ہے، عمل، بات عمل کی چل رہی ہے۔ ہمارے حضرت فرما رہے تھے جو شخص 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، کبھی کبھی بیچ میں محمد رسول اللہ 70,000 مرتبہ، اور وہ کسی گنہگار مردے کو بخش دے، اللہ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت بھی کہتے ہیں یہ اینٹی بائیوٹک ہے، یہ 70,000 کلمہ اینٹی بائیوٹک ہے، یہ کسی مردے کو کھلا دو، اس کو پہنچا دو، اس کا ثواب پہنچا دو، اس کے اوپر سے عذاب قبر دور۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے یہ حدیث سنی 70,000 پر جو ہے وہ عذاب قبر دور ہو جاتا ہے، لیکن بس دل میں ایک بات تھی کہ پتہ نہیں 70,000 کلمہ پڑھنے سے عذاب قبر دور ہوتا ہے۔ ان کے زمانے میں ایک نوجوان بزرگ بھی تھے جو صاحب کشف تھے، جن کو کشف و قبور ہوتا تھا، قبر کے حالات پتہ چل جاتے۔ تو اس نوجوان صاحب کشف کے بارے میں بھی ان کو بڑا شک سا تھا کہ یہ نوجوان ہے، پتہ نہیں سچ بولتا ہے، پتہ نہیں جھوٹ بولتا ہے، پتہ نہیں کشف ہوتا ہے نہیں ہوتا، ایسے اپنے آپ کو بزرگ ثابت کرنے کے لیے اس نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ میں صاحب کشف ہوں، مجھے قبر کے حالات پتہ چل جاتے ہیں، پتہ نہیں سچ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ یہ ایک شک سا تھا ان کے دل میں۔ کہنے لگے ایک دن ایک دعوت تھی، اس دعوت میں یہ بزرگ بھی تھے جن کو شک تھا اور وہ نوجوان بھی تھا، دعوت میں شریک ہیں، اتفاق سے دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، دسترخوان لگا ہوا تھا۔ اتنے میں وہ صاحب کش جو نوجوان تھا کھانا کھاتے کھاتے رو پڑا اور ہچکیوں سے رونے لگا۔ سب نے کھانا چھوڑ دیا تو اس نوجوان سے پوچھا خیریت تو ہے، کیوں رو کیوں رہے ہو؟ ابھی تو صحیح تھے۔ کہنے لگا مجھے نا ابھی کشف ہوا ہے اور مجھے ابھی میری ماں کی قبر کا حال کشف ہوا اور مجھے دکھایا کہ میری ماں کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ میں اپنی ماں کے عذاب کو دیکھ کر میں رو رہا ہوں کہ ہائے میری ماں کا کیا ہوگا۔ تو یہ بزرگ جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے، جو اس نوجوان کے بارے میں شک و شبے میں بھی تھے، کہنے لگے آج پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ انہوں نے چپ کے اللہ سے دعا کی، ان بزرگ نے، کہنے لگے اللہ میاں حدیث کے اندر آتا ہے کہ 70,000 کلمہ طیبہ جس کو پڑھ کر بخش دیا جائے اس کا عذاب قبر دور ہو جاتا ہے۔ اے اللہ میں نے 70,000 کلمہ طیبہ پڑھ رکھا ہے اور ابھی کسی کو بخشا نہیں ہے، میں وہ 70,000 کلمہ اس کی ماں کو بخشتا ہوں۔ اور جیسے میں نے اللہ پاک سے یہ کہا کہ میں اس کی ثواب اس کی ماں کو بخشتا ہوں، میں نے کہا اور وہ ایک دم کھلکھلا کر ہنس پڑا وہ نوجوان، اور ہنستے ہوئے کہنے لگا میری ماں کا عذاب دور ہو گیا، میری ماں کا عذاب دور ہو گیا۔ بزرگ کہتے ہیں مجھے حدیث بھی پتہ چل گئی، بالکل صحیح حدیث ہے، اور اس بزرگ کے بارے میں جو مجھے شک تھا وہ شک بھی دور ہو گیا، واقعی اللہ والا ہے اور صاحب کشف ہے۔ تو پڑھیں نا ہم لوگ 70,000 کلمہ بخشیں، کسی کے ماں کا انتقال ہو گیا اس کو بخشیں، باپ کا انتقال ہو گیا اس کو بخشیں، اور کوئی ایک نشست میں پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ روزانہ اگر 1000 مرتبہ پڑھیں گے تو 70 دن میں پورا ہو جائے گا، 500 مرتبہ پڑھیں گے تو 140 دن میں پورا ہو جائے گا۔ پورا کرنا ہے، سب مل کر پڑھیں، ایک آدمی پڑھے، جیسے چاہے پڑھے، 70,000 کی تعداد پوری ہوگی اور اللہ پاک اس کو جس کو بخشیں گے اس کے عذاب قبر کو دور فرما دیں گے۔ جیسے نماز میں آتے ہیں 10-15 منٹ پہلے بیٹھے ہیں، کلمہ شریف پڑھتے ہیں، بس
نماز سے پہلے ہر شخص تقریباً پہنچ جاتا ہے، ایک تسبیح تو پڑھ ہی لے گا، کاغذ قلم جیب میں رکھے اور ایک تسبیح پڑھ لی، لکھ دیا 1 2 3، آج نہیں کل نہیں پرسوں، مہینے میں 2 مہینے میں، سال بھر میں تو 70,000 پورے ہو ہی جائیں گے نا۔ تو ایک تو یہ فائدہ عذاب قبر کو دور کرنے کے لیے، پھر دوسرا یہ کہ یہ نماز سے پہلے اگر ہم جب بیٹھ گئے ہیں، طلباء خاص طور سے بیٹھتے ہوں گے، اور بجائے اس کے کہ دنیا کی باتیں کریں، ادھر ادھر خسر کرتے رہے، اس سے یہ کہ تصویر لے کے بیٹھ جائے۔ اب تو وہ ڈیجیٹل تصویر آ رہی ہے، اس کو لے لیں، 70,000 کو پہنچیں، کسی کو بخشیں، ماموں کو بخش دیا، مامی کو بخش دیا، دادا کو بخش دیا، جس کو بخشیں گے اللہ پاک اس کے عذاب کو دور فرمائے۔ اب یہ کیا ہے لا الہ الا اللہ؟ عمل ہے، بات عمل کی چل رہی ہے کہ عمل کے فائدے دیکھیں کتنے ہیں۔ وہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک شخص کا حساب کتاب ہوگا، اس کی نیکیاں تولی جائیں گی تو ایک نیکی کم ہوگی، پلٹے دونوں برابر، نیکی کے اور گناہوں کے۔ اسے کہا جائے گا کہ ایک نیکی اگر اور آ جائے نا تو تمہارے نیکی کا پلڑا جھک جائے گا، تمہارے لیے جنت میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا، جاؤ ایک نیکی لے کر آؤ۔ وہ بڑا خوش ہو جائے گا، ایک نیکی لینا کیا میرے لیے مشکل ہے، میری بیوی ہے، میرا باپ ہے، میری ماں ہے، میرا بھائی ہے، میرے شاگرد ہیں، میرے استاد ہے، اور میرے اتنے سارے محبت کرنے والے دوست ہیں، میں کسی سے بھی ایک نیکی لے آؤں گا، کیا مشکل ہے؟ اور وہ جائے گا۔ اس کا نقشہ خود قرآن نے سورہ عبسہ کے اندر ذکر کیا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ ایک کے پاس جائے گا، ماں بولے گی تو ہے کون؟ ماں ہونے سے انکار کر دے گی، باپ ہونے سے انکار کر دے گا، کیونکہ وہ نیکی لینے آیا ہے۔ آج تو نیکی کی ہر ایک کی نظر میں ویلیو ہے، نیکی ایک نیکی کام آتی ہے، ایک نیکی کے لیے مارا پھر رہا ہوگا وہ۔ اور آج اگر ہم یہاں بیٹھ کر قرآن کریم پڑھیں، ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک الف لام میم پڑھ لو، 30 نیکیاں قرآن کہہ رہا ہے، حدیث میں آتا ہے، ایک الف لام میم 30 نیکیاں، اگر ایک کی ضرورت پڑ گئی تو 29 اب بھی باقی ہیں۔ تو ایک حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں، کمائیں، ہاں کمائیں نا، کیوں ہم لوگ ادھر ادھر بیٹھ کے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں؟ ہمارے مدرسے کے محترم صاحب ہیں ہمارے مدرسے کے محترم صاحب مولانا سلمان فارسی، سیدنا سلمان فارسی مدرسے کا نام ہے جہاں میں پڑھاتا ہوں، وہاں کے محترم ہیں مولانا عارف صاحب، روزانہ 10 پارے قرآن پڑھتے ہیں، 10 پارے روزانہ کے، 3 دن میں قرآن ختم، اور ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں، نماز میں پڑھو تو 70 نیکیاں، اور وہاں ایک نیکی کے لیے مارا پھرے گا۔ تو اللہ نے ہمیں کتنا موقع دیا ہوا ہے ان اعمال کے کرنے کا، کیا کیا مل سکتا ہے ہمیں۔ وہ مارا پھر رہا ہوگا، حدیث میں ادھر آتا ہے کہ پھر وہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہوگا غمگین، وہ بھی بیچارہ غمگین بیٹھا ہوا ہوگا، تو وہ پاس سے گزرے گا، پوچھے گا خیریت تو ہے، بڑے غمگین نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہنا بس میری نیکیاں اور گناہ سب برابر ہو گئے، مجھے کہا گیا ہے کہ ایک نیکی لے آؤ تو تمہاری بخشش ہو جائے۔ تو وہ جو بیٹھا ہوا غمگین آدمی بولے گا یار تو میرے پاس تو نیکی ایک ہے، مجھے تو ویسے اول آخر جہنم میں جانا ہے، میری نیکی کس کام کی؟ جب تیری اتنی ساری نیکیاں کام نہیں آئیں اور تیرے لیے جنت میں جانے کا فیصلہ نہیں کر سکی، میرے پاس تو نیکی ایک ہے، ایک نیکی میری کس کام کی؟ جا تو لے جا، تیری بخشش تو ہو جائے۔ ہو بڑا خوش ہو کر وہ اللہ کے پاس پہنچے گا، اللہ میں نیکی مل گئی، اللہ میں کہیں گا واہ تیرے کو اس میدان حشر میں نیکی کس نے دے دی؟ کون اتنا فیاض اور کون اتنا سخی ہو گیا کہ نیکی دیتا پھر رہا ہے؟ کون ہے؟ کون؟ اس کو بلا، وہ بلایا جائے گا، تو وہ یہی بات کہے گا اللہ میں ایک ہی نیکی تھی، اس کی اتنی ساری نیکیاں کسی کام نہیں آئیں اور اس کو بخشوا نہ سکی، میرے پاس تھی ایک نیکی، میں نے کہا چلو اس کا تو کام ہو جائے۔ اللہ جل شانہ اس شخص کی بھی بخشش فرمائیں گے جس کو نیکی ملی، اور جس نے نیکی دی اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیں گے، دونوں کی بخشش ہو جائے گی۔ تو ایک نیکی کے لیے مارا پھرے گا، اور یہاں ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل کرو۔ حضرت مفتی عبدالرؤف صاحب سکھروی دام برکات میں بیان کر رہے تھے، کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، یا نماز سے پہلے کی بات ہے، لوگ کھڑے ہیں، مرد آگے کھڑے ہیں، عورتیں پیچھے کھڑی ہیں، اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفیں چیرتے ہوئے عورتوں کی طرف گئے، اور عورتوں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے پاس جا کر کہا ارے عورتوں
اذان کا جواب دیا کرو، اذان کا جواب دیا کرو۔ تو ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اذان کے جواب دینے پر ملتا کیا ہے، کتنی نیکیاں ملتی ہیں، تو ہمیں ترغیب ہو جائے گی، ہم بھی جواب دیں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان کا جواب دینے پر ایک ایک حرف کے اوپر 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حرف کی بات کر رہا ہوں، لفظ کی بات نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر کے اندر 8 لفظ ہیں، 8 لاکھ نیکیاں ہو گئی۔ ایک اللہ اکبر کا جواب دے دیں آپ، ایک اللہ اکبر کا 8 لاکھ نیکیاں، عورتوں سے کہا تمہیں 8 لاکھ نیکیاں ملیں گی، ہر حرف کے بدلے میں 10 لاکھ۔ تو قریب میں جو کھڑے ہوئے تھے حضرت عمر، صحابہ تو حریص تھے نا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضور یا رسول اللہ یہ ایک حرف پر جو 10 لاکھ نیکیاں مل رہی ہیں یہ تو عورتوں کے لیے ہے نا؟ پر میں ہاں کہ حضور کو مردوں کو کیا ملے گا؟ یہ حضور کو مردوں کو کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردوں کو اسے ڈبل ملے گا، یعنی ہر حرف کے اوپر 20 لاکھ نیکیاں۔ اور سب سے مزیدار ٹائم ہوتا ہے باتیں کرنے کا جب اذان ہو رہی ہو۔ شیطان ایسا لگاتا ہے ہمیں ان کاموں میں کہ ہم اذان کا جواب دیتے ہی نہیں ہیں۔ طلباء کے لیے تو بہت اچھا موقع ہوتا ہے، کوئی بات بھی کر رہا ہو تو اس کو روک دیا، ٹھیک ہے اذان کا جواب دے دو۔ تو یہ کیا ہے؟ عمل ہے نا، اذان کا جواب دینا عمل ہے، بات عمل کی چل رہی ہے۔ ایک بوڑھی عورت کا انتقال ہونے لگا، بوڑھی عورت کی بیچاری بہت ہی کمزور سی، انتقال کے عین وقت پہ وہ منہ سے کچھ بول رہی تھی، لیکن کمزور ہوتا ہے نا ایسے موقع پر، تو وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بول رہی ہے۔ اتنا تو سمجھ میں آیا کہ کچھ عربی میں بول رہی ہے، عربی بول رہی ہے، چونکہ آخری وقت میں انسان کی زبان جو ہے وہ عربی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کوئی مرتبہ میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، ایک نوجوان سے لڑکا آیا، بڑے جوش کے اندر آیا، کہنے لگا جی مجھے عربی سیکھنی ہے، عربی سیکھنے آیا۔ میں نے کہا بیٹھ گیا، پھر جب میں اپنے کام سے فارغ ہوں میں نے کہا ہاں بولو کیا بول رہے ہو؟ کہنے لگے جی مجھے عربی سیکھنی ہے۔ میں نے کہا یار اس عربی کو سیکھنے کا کیا فائدہ، جو مرنے کے بعد خود بخود آ جائے گی۔ اچھا میں نے کہا اور تو کیا، چلا گیا، ٹھیک ہے پھر کی ضرورت ہی کیا ہے۔ تو مرنے کے حالات پیدا ہوتے ہی انسان کی زبان بدل جاتی ہے اور اس کی عربی زبان بن جاتی ہے۔ تو وہ خاتون عربی میں کچھ بول رہی تھی مگر نقاہت کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا بول رہی ہیں۔ تو مسجد کے امام صاحب کو بلا کر لے گئے لوگ کہ حضرت وہ آئیے نا، وہ خاتون کا انتقال ہو رہا ہے، آخری وقت ہے اور کچھ عربی میں کچھ بول رہی ہے، آپ عالم آدمی ہیں آپ سمجھ جائیں گے، آپ چلیں۔ امام صاحب آ گئے، امام صاحب نے بڑا غور کیا، بڑا کان لگا کر اس کی آواز کو سننے کی کوشش کی، اور پھر جو ہے وہ بہت دیر تو سمجھ میں نہیں آیا، پھر جب سمجھ میں آیا تو بہت خوش ہوئے، کہنے لگے مبارک ہو مبارک ہو۔ حضرت کیا بول رہی ہے؟ یہ عورت یہ کہہ رہی ہے ہذان الرجلان یقولان ادخل الجنہ، یہ میرے سامنے 2 آدمی کھڑے ہیں، فرشتے 2 آدمی کھڑے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں تو جنت میں داخل ہو جا۔ ہذان الرجلان یقولان ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا، مبارک ہو تمہاری یہ عورت تو جنتی ہے۔ خیر اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اس کو پھر نماز جنازہ پڑھی، کفنایا، دفنا دیا، دفنا کر واپس آیا تو مولوی صاحب پھر دوبارہ ان کے گھر آ گئے، کہنے لگا بھائی تمہاری مرنے والی عورت تو بڑی نیک پارسا اور بہت ہی جنتی عورت تھی، بتاؤ تو صحیح کرتی کیا تھی، کون سے ایسے اعمال تھے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو مرنے سے پہلے ہی جنت کی بشارت دے دی۔ اب جب سوچا گھر والوں نے کہ ایسا کون سا عمل کرتی تھی ہماری یہ بڑی اماں، سوچ بچار کر کے کہا ہاں ایک عمل تھا، اس عورت کا ایک عمل تھا، عمل یہ تھا کہ جب مسجد سے اذان کی آواز آتی تھی یہ سارے بچوں کو خاموش کر دیتی تھی، چپ ہو جاؤ اللہ میاں کی آواز آ رہی ہے۔ بس اس عمل کے اوپر اس کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل گئی، اذان کے احترام میں۔ اس لیے اذان کے موقع پر جواب بھی دیں، 20 لاکھ ایک حرف کے لئے۔ میرا خیال ہے کہ پوری اذان کو اگر آپ ہر حرف کو کیلکولیٹ کریں گے تو شاید آپ کے تمام سفید ہو جائیں گے، حساب آئے گا ہی نہیں۔ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اپنے اوقات کے اندر اعمال کریں تاکہ قیمتی بنے، اور یہ سب اعمال ہمارے مرنے کے بعد انشاءاللہ کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، جو کچھ کہا گیا سنا گیا محض آپ ہی کے فضل سے ہوا، اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی مرنے سے پہلے بہت سارے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، جو ہمارے لیے جنت کے درجات کی بلندی کا باعث بن جائیں، جو جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائیں۔ اے اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنا آسان فرما، نیکیاں کرنا آسان فرما یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام۔ ہم یہاں طلباء جو کچھ پڑھ رہے ہیں، کوئی عالم بن رہا ہے، کوئی حافظ بن رہا ہے، اللہ سب کو اپنی منزل مقصود پر پہنچنا نصیب فرما، عالموں کو عالم بعمل بنا، حافظوں کو بھی قرآن کریم کا مکمل حافظ اور پھر اس پر عمل کرنے والا بنا، اور ان طلباء کو خاص طور سے اے اللہ اپنا وقت قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما، ادھر ادھر وقت ضائع کرنے، آپس میں لڑنے بھیڑنے اور بے فضول باتیں کرنے کے بجائے ان کلمات کے پڑھنے، کلمہ طیبہ کے پڑھنے اور دیگر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کی اے اللہ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف سے مکمل حفاظت فرما، اس کی تمام ضروریات کو غیب سے پورے فرما، یہاں کے منتظمین اور خود حضرت والا مولانا شفیق الرحمان صاحب اے اللہ ان کی اور تمام یہاں کے منتظمین کی اے اللہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اور ان کا سایہ ہمارے اوپر تادیر صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ مال و دولت کے ساتھ قائم و دائم فرما یا ارحم الراحمین۔ اس مدرسے کا فیض اے اللہ پوری دنیا میں جاری و ساری فرما، اے اللہ اپنا فضل و کرم فرما، اے اللہ اپنا رحم فرما، اے اللہ جتنی دعائیں مانگی اپنے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے طفیل میں ان دعاؤں کو قبول فرما، ان طلباء میں طلباء کے متعلقین میں اور یہاں کے منتظمینوں کے متعلقین میں جو بھی بیمار ہیں، اور یہاں کے محلے کے اور نمازیوں میں اور ان کے متعلقین میں جو بھی بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا اور صحت کاملہ نصیب فرما، جو پریشان ہیں ان کے پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے سبکدوشی نصیب فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو بہتر سے بہتر نیک رشتے عطا فرما، حلال کمانے والے رشتے عطا فرما یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام۔ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر شر سے حفاظت فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی ہمیں بھی عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور و فتنوں سے پناہ مانگی اے اللہ ہم سب کو اس سے پناہ نصیب فرما یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔